ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. من فريقين من عرب ومن أعجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و جل شانہ کا کروڑا شکر، اس کا احسان کہ جس رب وحدہ لا شریک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی امت میں شامل کیا. دوستان محترم، یہ سورہ فیل ہے جس کی تلاوت کرنے کا آج شرف حاصل کیا ہے. اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ اس کے پس منظر جو ہے ایک بہت ہی کمال درجے کا ایک واقعہ جو بیان کیا گیا، جس کے اندر اللہ تبارک جل شانہ کی کمال شان کریمی، اس وحدہ لا شریک کی وہ معجزانہ وہ واقعہ جو اس وقت پیش آیا، اس کو اس صورت کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. تو فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اے محبوب کہ آپ نے نہ دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا حال کیا، ہاتھی والوں کا ہم نے کیا حال کیا. تو یہاں اللہ تبارک جل شانہ آقا کریم علیہ السلام سے آپ سے مخاطب ہے کہ اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا. یہ واقعہ جو ہے آقا کریم علیہ السلام اسی سال ہی آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی جس سال یہ واقعہ ہوا. اس کو عام الفیل بھی کہتے ہیں، ہاتھیوں والا سال. اسی حوالے سے اس سورت کا نام سورہ فیل بھی رکھا گیا. تو یہاں جو اللہ تبارک جل شانہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک جل شانہ نے جہاں جہاں جس موقع پہ چاہا اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو وہ چیزیں دکھائیں جیسے اس نے چاہیں. تو عزیزان محترم، واقعہ یہ ہے کہ ابرہہ جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا، وہ جب اپنے تخت پر بیٹھا تو ظاہری بات ہے جب بھی کوئی آدمی کسی پاور میں اقتدار میں آتا ہے تو اس کا ایک اپنا کنسیپٹ، اپنا مائنڈ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے، اپنی حکومت میں میں نے یہ معاملات، یہ چینج، یہ کچھ کرنا ہے. اس نے ابرہہ جو تھا یہ عیسائی مذہب پر تھا، تفسیر میں آیا ہے. تو یہ جو تھا اس نے ایک کلیسا بنایا اور اس نے دیکھا کہ مسلمان، یہ اس وقت لوگ جو تھے وہ دین ابراہیم کے اوپر کاربند تھے. تو لوگ جاتے تھے حج کعبہ کا طواف کرتے، بیت اللہ شریف کا طواف کرتے، حج کعبہ کرتے، اور یہ دیکھتا کہ لوگوں کا یہاں پہ بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے تو کیوں نہ ایسا گھر بنایا جائے جو اس سے دیکھنے میں زیادہ پرکشش، زیادہ خوبصورت ہو. جیسا لوگوں کا مجمع یہاں لگتا ہے، بجائے اس کے لوگ اس جگہ پر آئیں اور اس جگہ کی عبادت کریں، یہاں پہ طواف کریں، اپنے جو بھی مطلب ان کے مسئلے مسائل آ کے یہاں پہ وہ اپنی عبادت کریں، گریہ ازاری اور دعا کریں. اس مقصد سے اس نے کلیسا جو ہے وہ تعمیر کرایا. اب جب اہل عرب کو یہ بات معلوم ہوئی تو ظاہری بات ہے انہوں نے کہا کہ ہم تو اتنی دیر سے یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ عبادت کرتے ہیں، اس آدمی نے آ کے اپنا نیا ایک وہ اسٹیچو کھڑا کر دیا، کہہ رہے کہ یہاں کی عبادت کرو. تو آپ کو پتا ہے کہ ہر سوسائٹی میں، ہر معاملے میں کہیں نہ کہیں کچھ لوگ شرارتی بھی ہوتے ہیں. وہاں سے کچھ اہل عرب جو تھے وہ اٹھے
انہوں نے جا کے وہاں کچھ روایت میں ہے کہ کہاں رفع حاجت کر دی، گانے وغیرہ کر دیا. ابرہا کو جب یہ پتا چلا تو وہ بہت سیکھ پا ہوا. اقتدار میں تو وہ پہلی تھا، پلاننگ تو وہ پہلی کر رہا تھا، اس کو ایک اور موقع مل گیا. اب اس نے کیا کیا، اس نے کہا اب تو میں مسلمانوں کے یہ جو انہوں نے جو بیت اللہ شریف جو بنایا ہوا گھر، اس کو بالکل نہیں چھوڑوں گا. تو معاذ اللہ اس کو ختم کرنے کی نیت سے ہاتھیوں کا وہ ایک لشکر لے کر وہاں سے چلا. یہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر جب وہاں انٹر ہوتا ہے تو میسرہ کے مقام پر اس نے پڑاؤ ڈالا. اس نے دیکھا کہ کوئی اتنی فوج وغیرہ کچھ نہیں، کوئی اتنا انتظام نہیں ہے ان لوگوں کا. تو یہ لوگ تو مطلب میں تو فاتح ہوں، میرے سامنے کوئی پاور نہیں ہے، میرے پاس اتنا بڑا لشکر ہے. تو اس نے کیا کیا کہ حضرت عبد المطلب جو کہ کعبۃ اللہ کے متولی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دادا ہیں، اس نے آپ کے تقریباً کوئی 200 کے برابر کچھ اونٹ تھے. تو اس نے وہ اونٹ جو تھے وہ پکڑ لیے اور اس نے کہا میں آ تو چکا ہوں، تو ظاہری بات ہے اب یہ لوگ میرے پاس آئیں گے، گفت و شنید کریں گے اور پھر میں جو چاہوں گا ان سے اپنی جو میری جو ریکوائرمنٹس ہیں میں ان سے منواؤں گا. تو ظاہری بات ہے جب ایک رنگ میں دو آدمی آ جائے، ایک کمزور ہے اور ایک طاقتور، تو طاقتور پھر اپنی بات منواتا ہے. اس نے آپ کی اونٹ پکڑ لی اور پیغام بھیج دیا. حضرت عبد المطلب کو جب پتا چلا تو آپ اس کے پاس تشریف لائے. مفسرین کرام لکھتے ہیں چونکہ سرکار مدینہ علیہ السلام کا نور انور مبارک آپ کی پیشانی میں سے چمکتا تھا، تو جب آپ وہاں تشریف لگائے تو ان کا جو ایک ہاتھی تھا جو بہت بڑا، اس نے جب آپ کو دیکھا تو تعظیم کے طور پر وہ جھک گیا. ابرہا کے اوپر اس کا بڑا اثر، بڑا روب پڑا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ وہ کارساز ہے، مسبب الاسباب ہے، وہ جب جہاں جو چاہے کروا دے. تو اس کے اوپر بڑا روب پڑا. اس نے پوچھا کہ جی کیسے آنا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس طریقے سے تو نے ہمارے گھوڑے پکڑ لیے، اونٹ 200 کے قریب اونٹ پکڑ لیے، تو انہیں واپس کر دی جائیں. تو اس نے کہا کہ عبد المطلب مجھے حیرانگی ہے، آپ کو اپنے گھوڑوں کی فکر ہے، میں تو جس نیت سے آپ کو معلوم نہیں ہے، میں تو بیت اللہ شریف کو مطلب نعوذ باللہ من ذالک میں اس طریقے سے ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. تو آپ تو اس کے لیے کوئی بات چیت کریں میرے ساتھ، اس کا کوئی انتظام کریں، آپ کو اپنے گھوڑوں کی فکر ہے. تو آپ نے بڑا بہترین ایک جملہ بولا. آپ نے فرمایا کہ گھوڑے میرے ہیں، ان کی حفاظت میرے ذمہ ہے، تم میرے گھوڑے مجھے واپس کر دو، بیت اللہ جانے اور اللہ جانے، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود حفاظت کر لے گا. آپ نے اپنے گھوڑے لیے، اپنا مال اسباب لیا اور اپنے لوگوں کو تنبیہ کی کہ تم لوگ ادھر پہاڑیوں کی طرف چلو. آپ کے جو جتنے بھی اس وقت جو آپ کے دوست احباب کہہ لیں، آپ کے ماننے والے یا اس دین کے اوپر جو کاربند تھے، آپ نے آپ کی بات مانی اور وہ اس طرف چل پڑے اور آپ نے بیت اللہ شریف کے آگے کھڑے ہو کر دعا کی. سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا بہترین ہتھیار اس کی دعا ہے. جب کچھ نہ ہو تو پھر دعا. جیسے آپ نے دیکھا کہ جنگ بدر مارکہ اسلام پہلا مارکہ ہے جس میں 313 صحابہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ اور ہزاروں کا مجمع سامنے، جس میں مال سارا کچھ ہے، ان کے پاس جنگی سامان بھی، اور ادھر صرف آقا کریم علیہ السلام ہے اور آپ کا توکل. آپ نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کی مدد فرمائی. اسی طریقے سے آپ نے عرض کیا باری تعالیٰ اب یہ تیرا گھر ہے اور تیرے سپرد کر کے جا رہی، اس کی حفاظت تو ہی کر سکتا ہے. تو جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں اور بے سر و سامانی کا عالم ہے، نہ تو ہمارے پاس کوئی اتنی فوج ہے اور نہ کوئی انتظام ہے کہ ہم ابرہا کی فوج کا مقابلہ کر سکیں. لہٰذا اپنے ساتھیوں کو لیا اور پہاڑیوں کی طرف تشریف لے گئے. وہاں جا کے بیٹھ کے اور مناجات کرتے رہے. تو پھر اس کے اندر پھر اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ نے پھر ایسا معجزانہ یہاں پہ وہ جو مارکہ پیش آیا اس کو اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ نے اس صورت کے اندر بیان کیا ہے. مورخین لکھتے ہیں کہ اس کی فوج میں ایک بہت بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا. تو وہ محمود ہاتھی کو نا بہت سکھا کے اس کو مطلب جنگ کے لیے تیار کیا ہوتا ہے. ہاتھیوں میں ایک قسم کا وہ بڑا ہاتھی سپہ سالار تھا کہ اس کو جب بھی کہیں جنگ ہوتی تو اس کو آگے رکھتے اور باقی ہاتھی اس کے پیچھے چلتے، اور یہ اس طریقے سے جہاں بھی کہیں جانا ہوتا اس جگہ یہ جا کے تباہی بربادی اور جنگ کا جو ہے معاملہ کرتے. انہوں نے محمود کو جب چلانا چاہا تو محمود کو اللہ تبارک جل شانہ کی طرف سے کچھ الہام ہوا. محمود نے انکار کر دیا، محمود اٹھ نہیں رہا. اب محمود کو جب یہ آگے چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بیٹھ جاتا ہے، اس کو پیچھے چلاتے ہیں تو دوڑتا ہے، دائیں چلاتے ہیں بائیں چلاتے ہیں، اٹھتا ہے چلتا ہے. لیکن جب اس کو آگے بیت اللہ کی طرف جب یہ اس کو آگے کی طرف پش کرتے ہیں تو وہ انکار کرتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے. لہٰذا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھائی کی. تو اللہ تعالی جل شانہ نے ابابیل چھوٹے پرندے ہیں، اللہ تعالی جل شانہ نے ابابیل کو بھیجا. ابابیل کے پاؤں کے اندر ایک ایک
کہتے ہیں مسور کی دال کے برابر کنکر تھے، چھوٹے چھوٹے کنکر. وہ کنکر کہ آپ دیکھیں ریگستانی علاقہ ہے نا، وہ وہاں جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے قطرے سے ایک راؤنڈ سا بن جاتا ہے چھوٹا پتھر، دھوپ پڑتی پھر وہ پک جاتا ہے، تھوڑا مضبوط ہو جاتا ہے. وہ کتنا مضبوط ہوتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ جس میں جو چاہے وہ عطا کر دے پاور. وہ پتھر پھینکتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ اس پتھر کی پاور یہ ہوتی ہے کہ وہ اس جو جنگجو ہوتا ہے بیٹھا اونٹ اس کے اوپر سواری کے اوپر، اس کے سر کو چیرتا ہوا خول کو، اس کے جسم کو چیرتا ہوا، پھر اس کا جو سواری ہوتی ہے اونٹ یا اس کا جو ہاتھی جو بھی تھا اس کو چیرتا ہوا زمین میں چلا جاتا. یہ ان پتھروں کی پاور تھی. تو اللہ تبارک جل شانہ نے فرمایا کہ محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو پھر آپ نے تو پھر آگے فرمایا کہ کیا ہم نے ان کی تدبیر کو ان کی تباہی میں نہ بدل دیا؟ پھر فرمایا کہ وارسل علیہم ترمابل، اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں جھنڈ کے جھنڈ بھیجے، اور ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو کہ وہ ترمیہم یہ جو رمی جو ہم لوگ کرتے ہیں جا کے شیطان کو پتھر مارتے ہیں، مورخین کہتے ہیں وہاں سے لے کے وہ چیز دی گئی کہ شیطان کو جو ہم پتھر مارتے ہیں. فرمایا کہ جو ان کے اوپر کنکر پھینکتے تھے، یہ وہ کنکر تھے جو ریت کی چھوٹی چھوٹی جلیاں بنی تھی. فرمایا فجعلہم کعصف مأکول، تو انہیں کر دیا ایسے کہ جیسے کھایا ہوا بھس. بس آخری چند الفاظ کہہ کے اجازت چاہوں گا. ابرہہ کو جو ہے اللہ تبارک جل شانہ نے نشان عبرت بنانے کے لیے، وہ زخمی کافی ہوا لیکن وہ یہاں سے زندہ اپنے مقام پر واپس چلا گیا، اور وہاں جا کر وہ جو ہے پھر اس کی موت واقعہ ہوئی. تو حاضرین محترم، اس صورت کے اندر ایک تو حق و باطل کا جو مار کا جو طریقہ اس کا بیان ہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک جل شانہ تکبر کو، غرور کو بالکل پسند نہیں کرتا. دعا کہ رب خالق کائنات ہمیں قرآن پاک پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتے ہیں، ادا کر لیجیے.